اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، فرسٹ آف آل سوری اباؤٹ دا فلو۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ بلا شبہ دیکھ چکے ہیں، جو مذہب شیعہ پہ انتہائی بڑی تہمت لگائی گئی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر رپلائی کرنے پہ شیعہ برادری سے زیادہ برادران اہل سنت والجماعت نے مجھے انسسٹ کیا کہ شاہ صاحب اس بندے پر ذرا نظر ثانی کریں، یہ ناسبی جو عجیب و غریب قسم کے تاثر پیش کر رہا ہے شیعہ مذہب کے بارے میں، آیا کہ وہ مبنی بر حق ہیں یا پھر اس کا دجل و مکر و فریب ہے۔ بلا تاخیر چلتے ہیں مولوی کی ویڈیو کی طرف، اور پھر دلائل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے جواب۔ یہ آپ کے انوار نعمانیہ والے نے لکھا ہے، انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 237 جی۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو، لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ دیکھیں جی، میری اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے جناب۔ آپ جس پر قرآن آیا ہے اس ہستی پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے تفسیر عیاشی والے نے لکھا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر لکھا، محمد بن مسعود عیاشی نے لکھا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا معاذ اللہ۔ تم کس بات کا مناظرہ کرتے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو مناظرے کی سطح پر لے کے آؤ۔ نبوت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، رسالت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ جو عزیزان گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے اس مولوی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، خورشید ناسبی۔ عزیزان، میں اس بارے میں سب سے پہلے شیعہ سنی بھائیوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را مجھے کسی پڑھے لکھے بندے کی ویڈیو بھیجا کریں، یہ آپ ہر دفعہ اس طرح کا کوئی شگوفہ بھیجتے ہیں جو علم نام کی چیز نہیں ہے، عدالت نام کی چیز نہیں ہے، جھوٹ، جہل، مکر و فریب، ناسبیت، بکواسات، ٹائم ویسٹ، اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ لوگ نہ صرف میرے دلائل کو ضائع کرتے ہیں بلکہ میرا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ خدا را نیکسٹ ٹائم کسی پڑھے لکھے بندے کی ویڈیو لائیں، اگر کسی کی ویڈیو وائرل ہو جائے اٹ ڈزنٹ مینز دیٹ کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، تو کیا لگ جاتے ہوتے ہیں زندگی میں۔ اس بندے نے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو الزام لگایا کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات، وہ بندہ لعنتی ہے جو ان عقائد کا حامل ہو۔ دوسری بات، الدلائل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نے سید نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب انوار النعمانیہ سے جو عبارت پڑھی ہے، جس سے حضرت یہ دلیل پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، شیعہ ان عقائد کے حامل ہیں کہ جبرائیل سلام اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ہے، وہ وہی لے کے جانا چاہتے تھے مولا علی کی طرف، پھر وہ غلطی سے لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب خدا کا نام ہے یار، کتاب کو صحیح طرح سے پڑھا کریں۔ انوار النعمانیہ میں سارے کے سارے عقائد سید جزائری رضوان اللہ تعالی علیہ نے شیعہ مذہب کے لکھے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے گمراہ فرقوں کے، آپ کے صوفیہ کے عقائد بھی لکھے ہیں اندر، اور یہ عقیدہ ہے، یہ بکواس ہے، یہ فرقہ غرابیہ کا عقیدہ ہے، نہ کہ شیعہ مذہب کا۔ فرقہ غرابیہ کے عقیدے کو اٹھا کے شیعہ مذہب کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا کہ دیکھیں جی یہ ہے وہ ہے، سوری اباؤٹ دا فلو، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر ان دس کانٹیکسٹ یہ بات آ جائے کہ جی آپ کے عالم نے لکھا کیوں ہے، تو پھر اس طرح بہت سے گمراہ فرقوں کے بارے میں بہت سی باتیں ان کا ذکر کر کے، ان کے نام بتا کے، ان کے عقائد کو سامنے رکھ کے اپنی پوری کتاب تیار کی ہے۔ آپ کے امام ابی بکر شہرستانی نے، یہ ان کی مطبوعہ مصر میرے پاس کتاب موجود ہے، الملل والنحل، اس کتاب کا موضوع ہی فرقہ واریت کے اوپر بات ہے، اور وہ سارے فرقوں کے لحاظ سے جو چیزیں سسٹمیٹک طور پہ آنی تھیں انہوں نے ساری اندر ڈالی ہیں۔ اگر فقط لکھنا توثیق ہے تو پھر تو یہ سارے جتنے بھی عقیدے ہیں سارے آپ کے ہیں، جن گمراہ فرقوں کے انہوں نے عقائد لکھے وہ بھی سارے آپ کے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگر فقط لکھنا توثیق کی علامت ہے تو میں دوسرا سوال کرتا ہوں، یہ جو اسماء الرجال کی اتنی بڑی بڑی کتابیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑی جو کتب موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ حافظ ذہبی، ابن حجر اسقلانی وغیرہ جتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث، ائمہ اسماء الرجال گزرے ہیں،
وہ سارے کے سارے ہی فارغ ہو گئے. تو پھر اس طرح تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا ہے. اور اگر نقل کرنے پہ بات آپ بہت زیادہ اچھال رہے ہیں تو آپ کے امام جناب حضرت ابی الحسن الجرجانی الحنفی، یہ ان کی کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، کتاب التعریفات. کتاب التعریفات میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 115 پر باب الغین میں یہ عبارت 1041 میں الغرابیہ، انہوں نے بھی بالکل وہی بات لکھی ہے، غرابیہ مسلک کا ذکر کیا، اور سیم عزیزان وہی عبارت. حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، یہ وہ بکواس، نہ یہ شیعہ عقیدہ ہے نہ یہ کسی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں. عزیزان میں لٹرلی اس بندے کو جواب دے کے اپنا وقت اور دلائل ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صرف شیعہ سنی بھائیوں کی خدمت جو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اسی لحاظ سے پھر بات کرنا پڑتی ہے. اب کیا کریں. دوسرا تفسیر عیاشی کا حوالہ دے کر یہ حضرت نے ڈینگیں ماری ہیں. وہ بیچارے ایک سادہ سا بابا جسے نہ کتابوں سے شغف، نہ وہ پڑھا و لکھا، کوئی ایسی بات نہیں تو اسے جواب دے کہ میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا. ایڈیٹس مین کا جاہل مولوی. خیر تفسیر عیاشی کا حوالہ دے کے حضرت نے بات کی ہے جی، اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اب یہ تاثر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ وہ معاذ اللہ دوگلی پالیسی کھیلتے تھے. اور مولوی صاحب خدا کا نام ہے یار، آپ کو اگر علماء تفسیر کے اصول کا نہیں پتا، مبانی کا نہیں پتا، ان کے الفاظ کے معنی و مفہوم کا نہیں پتا، تفسیر میں کتنی تفریق ہے اس بارے میں نہیں پتا، خدا رہا ان معاملات میں نہ پڑھیں. جس طرح کی آپ کی جسامت ہے نا، جا کے کشتی لڑیں. خدا کا نام ہے یہ مذہبی امور پھر اہل تحقیق کے لیے چھوڑ دیں. ظاہر و باطن میں تضاد کا معنی ظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشری تھا، باطن میں رسول خدا کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. اور اسی موضوع پہ یہ نور و بشر کے مسئلے پہ آپ کے رئیس المفسرین، آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے باقاعدہ، یہ میرے پاس موجود ہے، ان کی کتاب جاء الحق. تو اس کے بارے میں کیا موقف ہے پھر؟ تفسیر عیاشی میں صرف ایک عبارت تھی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس مسئلے پہ بحث کرنے کے لیے، نور و بشر کے مسئلے پہ اور بھی دیگر میلاد وغیرہ. کیا اس کتاب کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا پھر آپ کا؟ اور آپ کو فتویٰ دینے کا حق کس نے دیا؟ اب رہ گیا جی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان. وہ ذرا میں بتاتا ہوں ان کا کتنا ہے. یہ ان کے میر عبد الواحد بالگرامی صاحب امام ہی ہیں ماشاءاللہ ان حضرات کے، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے 7 سنابل. اور اس کتاب کی اوتھینٹسٹی میں بتا کے جاؤں گا. اس کتاب کے بارے میں ان کے بابے کیا لکھ کے گئے ہیں. صفحہ نمبر 278 میں ان کے شیخ یوسف چشتی نے اپنے مرید کو کلمہ کیا پڑھایا تھا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جہالت دیکھیں ان کے بزرگوں کی، یہی نہیں پتا کہ عربی کے حروف تہجی میں چے ہوتا ہی نہیں ہے. چے پے ڑے ڈال یہ ٹے وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی عربی میں. اور چشتی رسول اللہ، یہ ماشاءاللہ عالم ہے ان کے صوفیہ کا. عزیزان اب یہ کتاب 7 سنابل، اس کی حیثیت کیا ہے ان کے مسلک میں؟ ان کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جنہیں امام المسلمین کہتے ہیں، یہ ان کی اس وقت میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 657 پہ جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے بارے میں کیا لکھا جی؟ حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی قدس سرہ الثانی 7 سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقبول ہو چکی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کتاب میں چشتی رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور رسول خدا نے سٹیمپ لگا دیا اس کتاب پہ. بڑی عمدہ کتاب ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ. بکواس یہ اور جھوٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ. سوری عزیزان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب یہ اس کتاب کی توثیق کی ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی نہیں ہے، مقبول ہو چکی. توبہ ہے خدا کی قسم. اچھا جی اب قرآن کی بات کر لیں. مولوی صاحب فور یور کائنڈ انفارمیشن، ہمارا قرآن نہ تو بکری نے کھایا ہے، نہ ہمارے قرآن میں سے رجم کی آیتیں غائب ہوتی ہیں، نہ ہم قرآن کی قرات پر اختلافات کرتے ہیں، نہ ہم سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں. یہ اشارے دے رہا ہوں، اشارے کس طرف جا رہے ہیں اگر تو سمجھدار ہے تو سمجھ جائیں گے. میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کے امام قاضی خان صاحب ان کا فتویٰ قرآن کے بارے میں. یہ مطبوعہ بیروت لبنان جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، فتاوی قاضی خان، فقہ حنفی کی جامع اور مبسوط ترین کتاب. فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ 305 میں یہاں پر قرآن کے بارے میں ان کے امام
نے کیا لکھا؟ قیل لو کتب بالبول لو کان فی الشفاء لا باس به استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. قرآن کو پیشاب سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. قرآن کو پیشاب سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا باس به استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جی عزیزان، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ قرآن پہ اور یہ نبوت پہ کیا معاملہ ہے. یہ تو شکر منائے کہ طبیعت ذرا ان دنوں خراب ہے میری، ورنہ دلائل کا انبار لگا دیتا میں آج. اور خدا را ہر کوئی مرزا انجینئر جیسا جاہل اور گوار نہیں ہوتا کہ آ کے آپ لوگوں سے بات کرے پھر ذلیل ہو کے واپس چلا جائے. الحمدللہ آپ کے ائمہ حدیث کو، آپ کے ائمہ تفسیر کو، آپ کے ائمہ فقہ کو، آپ کے ائمہ رجال کو رٹ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ پنگا لینے کی کوشش نہ کریں خدا را. یہ تضاد بیانیاں، یہ جہالتیں، یہ خیانتیں، شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑوانے کی یہ حرکتیں، یہ اپنی جیب میں رکھیں تو بہتر رہے گا. بہت شوق ہے لڑائی کروانے کا، اپنے گھر میں جا کے لڑیں پھر. دیٹس آل عزیزان. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نئی نوابات.